بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ دو اہم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نیوز شیئر کروں گا، جو کہ ایک اچھی اپڈیٹس ہیں جو تمام لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واٹس ایپ ایک فیچر لانچ کرنے جا رہا ہے جس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ یہ فیچر جو ہے یہ جیسے لانچ ہوگا اس کے بعد واٹس ایپ جو ہے وہ بغیر انٹرنیٹ کے کام کرے گا۔ جس طرح ہماری موبائل سم کام کرتی ہے، سیم لائک اسی طرح آپ واٹس ایپ یوز کر سکیں گے، آپ کو انٹرنیٹ کے کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا ٹائم جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، 2 مہینے کے اندر اندر تقریباً یہ فیچر جو ہے یہ مارکیٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری نیوز ہے وہ ہے موبائل ورلڈ کانفرنس کی، جو کہ 28 جون کو 2021 کو بارسلونا میں دوبارہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ایک دنیا کی بڑی کانفرنسز میں سے ایک ہے۔ اس سال اتنی بڑی تعداد میں تو کمپنیز اور لوگ نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی یہ ابتدا ہے ونس اگین نارمل حالات کی، اور بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے کمپنیز آئیں گی، وزٹرز آئیں گے، اور لوکل وزٹرز پورے اسپین سے بارسلونا کا رخ کریں گے۔ یہ کانفرنس 3 دن تک جاری رہے گی، یعنی کہ 28 جون سے 1 جولائی تک۔ اب بات کرتے ہیں اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین سفری صورتحال اور کرونا صورتحال پہ۔ اور ایک بہت اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک بہت مافیا سرگرم ہے جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین حکومت کا امداد کے لیے جو ہے وہ اہم اعلان کیا ہے اسپین حکومت نے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یورپین سیٹلمنٹ اسکیم جو ہے 28 جولائی تک ایکسٹینڈ کی گئی ہے، مگر کن کے لیے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین سفری صورتحال۔ اسپین اور یورپ کی سفری صورتحال پہ آلریڈی ہم بات پچھلے دنوں کر چکے ہیں۔ وہی سیم سچویشن ہے، وہی آپ کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، کوئی بھی نئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لیکن جہاں تک انگلینڈ کی بات ہے، انگلینڈ نے کچھ مزید وضاحت پیش کی ہے۔ پہلے انہوں نے اسپین کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن وہ اب جزیروں کا، چند ایک جزیرے ہیں اسپین کے جن کو وہ گرین لسٹ میں ڈال چکے ہیں، جس میں کناریا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باقی کیریبین جو آئس لینڈ ہے وہ انہوں نے شامل کیے ہیں۔ وہ یہ پالما میورکا کا جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اٹس مین کہ اسپین کی جو مین لینڈ ہے اس کو ابھی تک لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امبر لسٹ کنٹریز کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے گھروں میں جا کے رہنا ہوتا ہے میکسیمم 10 دن۔ اگر ٹیسٹ وغیرہ پہلے ہی کروا لیں تو 5 دن تک رعایت دے دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ریڈ لسٹ کنٹریز کا بنا ہوا ہے۔ ریڈ لسٹ کنٹریز جو ہے ان کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے، جو بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پریشان ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو سفری نیوز ہے، وہ جو میڈیا رپورٹس ہے اس کے مطابق 19 جولائی تک کوئی بھی چانسز نہیں ہے کہ ریڈ لسٹ کنٹریز میں تبدیلی کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام حالات و واقعات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی انڈین وائرس کافی زیادہ پھیل رہا ہے انگلینڈ میں، اس وجہ سے ابھی فی الحال ایسے کوئی چانسز نظر نہیں آتے۔ اس وجہ سے اب انگلینڈ میں آنے والے دنوں میں اور اسپین میں اور یورپ میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ حالات کنٹرول میں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈبلیو ایچ او نے وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ یورپین ممالک کو خاص طور پہ انڈین وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانی ہوگی، ورنہ آنے والے وقت میں تیسری اور کچھ ممالک چوتھی لہر کے لیے تیار رہیں۔ یہ یاد رہے کہ اسپین چوتھی لہر میں انٹر ہوگا اگر دوبارہ کسی قسم کا وائرس اسپین میں داخل ہوتا ہے اور دوبارہ وہی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ چوتھا حملہ ہوگا اسپین پہ، کیونکہ 3 پہلے حملے جو ہے وہ اسپین سے گزر چکے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ڈبلیو ایچ او نے یہی زور دیا کہ تمام یورپی ممالک اور اسپیشلی یورپی یونین کو ایک حکمت عملی اپنانی پڑے گی تاکہ مزید وائرسز اور مزید کرونا وائرس کے جو افیکٹس ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں۔ ویکسینیشن کے بارے میں ڈبلیو ایچ او نے کافی زور دیا کہ ویکسینیٹ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو کیا جائے تاکہ اس افیکٹ سے بچ سکیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپین
کہ جو وزیر صحت ہے انہوں نے 14 اگست کو اسٹیڈیم میں عام پبلک کے داخلے کی جو اجازت دے دی ہے، یعنی کہ لا لیگا جو لیگ ہوگی فٹ بال کی اسپین میں، اس میں 14 اگست سے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ ڈائریکٹلی دیکھ سکیں گے۔ یہ بھی ایک خوش آئن جو ہے وہ نیوز ہے۔ اور کل سے اسپین میں ماسک کی بھی پابندی جو ہے جزوی طور پہ دے دی جائے گی، یعنی کہ جو لوگ اوپن ایئر میں ماسک نہ بھی پہنیں گے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، بارز، دوسرے جو تھیٹرز، سینماز اور باقی پبلک کی پلیسز جو کہ اوپن ایئر نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ ماسک پہنیں اور تمام ضروری احتیاط جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک مافیا کی۔ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جلد بازی میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر جاتے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں اگر پہلے ان کو 10 دن کا ٹائم لگتا ہے، جلد بازی میں وہ اپنا فنینشلی نقصان بھی کرتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس کا نقصان بھی کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو 10 دن کی بجائے 10 مہینے تک بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں کیا مسئلہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک گروہ متحرک ہے پاکستان میں جو کہ جعلی ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کو دیتا ہے، مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو کہتا ہے چند منٹ میں آپ کی ٹرانسلیشن ہم ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے کروا دیں گے، اور 10 سے 15 یورو ان سے وہاں پہ وصول کرتا ہے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کو اتنا علم نہیں ہوتا وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کو ٹرانسلیشن کروا کے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بے شمار لوگوں کے کیسز ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور اتنے زیادہ کیسز ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے آخر کار وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اس مافیا سے بچا جائے، کیونکہ یہ مافیا جو ہے یہ جعلی ٹرانسلیشن کر کے جو ہے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ ٹرانسلیشن کروائی ہے ان لوگوں کے 6 مہینے سال سال جو ہے ان کے کیسز اب پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے کیسز ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اور ساتھ یہ لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے نہیں ہوئی، یہ جعلی ٹرانسلیٹر سے ہوئی ہے۔ دوستو میں نے اسی چینل پہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ کہاں سے سستا ترین ٹرانسلیشن کروا سکتے ہیں، جو مختلف دوستوں نے کروائی تھی اور انہوں نے کمنٹ کیے تھے، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور اس کا میں نے ایڈریس اور تمام چیزیں کی تھی، اسی چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو نہ ملے تو مجھے کمنٹ کر دیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ انتہائی سستا ہے اور وہ بارسلونا کے سینٹر میں واقع ہے، رملہ کتلونیا میں۔ اسپینش ٹرانسلیٹر ہے، مجھے اس کے نمبر کا نہیں پتا، بلڈنگ کے نمبر کا پتا ہے، بیل نمبر کا نہیں پتا، اس میں تمام ڈیٹیل میں نے ویڈیو میں بھی بیان کیا، آپ اس کو دیکھ کے اس سے ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں۔ وہ ان مافیا سے بھی سستی ٹرانسلیشن کرتے ہیں جس کی ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپ کے کیس ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کا امداد کے بارے میں اہم اعلان۔ اسپین نے دوبارہ سے امداد بچوں کی جو ہے وہ ری لانچ کر دیا، 1 جولائی سے فیملیز کو ملنا شروع ہو جائے گی، جس میں 33% جو ہے اگر خدا نخواستہ بچہ کوئی ڈس ایبل ہے تو اس کو 1000 یورو تک ملے گا، اگر بچے بالکل ٹھیک ہے تو فی بچہ ان کو 341 یورو جو ہے 1 سال کے ملیں گے۔ اگر ڈس ایبل ہے 33% 1000، اگر 65% ڈس ایبل ہے تو 4704، اگر 75% ڈس ایبل ہے تو 7056 یورو سال کے ملیں گے اس بچے کے۔ اگر ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، ہر بچے کے علیحدہ علیحدہ اتنی رقم ملے گی۔ اور اس امداد کا سعودی سوسیال نے اعلان کیا ہے، اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور تمام طریقہ کار سمجھ سکتے ہیں۔ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم 28 جولائی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے دوست اس کو غلط اس کے میننگ لے رہے ہیں۔ اصل میں یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہے لیٹ یو کے انٹر ہونے کا، لیٹ یو کے جانے کا۔ یہ لوگ 28 جولائی تک بھی اپلائی کر سکیں گے، جا سکیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے پاس لاجک ہونی چاہیے کہ وہ یو کے لیٹ کیوں پہنچے ہیں، جس میں کرونا لاجک بھی چل سکتی ہے، میڈیکل لاجک بھی چل سکتی ہے، سفری پابندیوں کی لاجک بھی چل سکتی ہے، اور کوئی سیریس قسم کی لاجک جو آپ کو لاحق ہو، اگر وہ آپ یوز کریں گے تو آپ بھی چل سکتی ہے۔ لیکن ایک نارمل
حالات میں نارمل بندہ جو ہے وہ اس لاجک کو نہیں چلا سکتا، اس قانون کو فالو نہیں کر سکتا، اس کے لیے 30 جون ہی آخری ڈیٹ ہے۔ اس وجہ سے اس تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے تمام پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔